السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، روح المعانی تفسیر ہے، بہت مشہور ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 22 اور جلد نمبر 24 میں ایک حدیث میری نظر سے گزری، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لہو مقالید السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ یعنی آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اے عثمان، جو یہ کلمات صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھے تو اس کو 6 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ 6 انعامات، اس کی تشریح میں یوں کر دوں کہ 3 انعامات دنیا میں ہیں اور 3 انعامات آخرت کے اعتبار سے ہیں۔ دنیاوی 3 انعامات کیا ہیں کہ شیطان اور اس کے لشکر سے اس انسان کو محفوظ کر دیا جائے گا جو صبح شام 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔ دوسرے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تیسرے، اس کو اجر و ثواب کا ڈھیر دیا جائے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو 12 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے حاضر ہوں گے، اور جب قبر سے اس کو حشر کے میدان کی طرف لے جایا جائے گا تو اس وقت یہ فرشتے اس کو تسلی دیں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے نہ گھبرانے کی تسلی دیں گے۔ جب یہ گھبرائے گا تو وہ اس کو بتائیں گے کہ تم قیامت کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونے والوں میں سے نہیں ہو، تم گھبراؤ نہیں۔ جب یہ اللہ کے آگے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اس سے بہت آسان طریقے سے اس کا حساب کتاب کر کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ عزت اور احترام کے ساتھ۔ تو وہ فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، ایسے جیسے کہ دلہن کو لے جایا جاتا ہے۔ دلہن کو عزت اور احترام کے ساتھ جیسے لے جایا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو پھر 5واں انعام اس کو کیا ملے گا کہ حور العین کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور 6واں انعام اس کو یہ ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ جنت میں ہوگا۔ تو عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان طریقے سے اس کو ہم 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے، درمیان میں اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔